بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ مین ٹاپک بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے، آپ نے اس کو ضرور سننا ہے اور آپ نے اس کو ضرور سمجھنا ہے۔ یہ بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے، ہم نے ریسرچ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ یہ ولاگ بنا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دے سکیں کہ ہمارے پڑوسی ملک پر امریکہ کب حملہ کرنے والا ہے اور ایران پر حملہ امریکہ کیوں کرنا چاہتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلا ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ امریکہ کو کیا خطرہ ہے۔ سب سے بڑا امریکہ دور ہے، امریکہ کے پاس دفاعی سسٹم بھی مضبوط ہے، ان کے پاس فورس بھی موجود ہے، تو امریکہ کو ایران سے کیا مسئلہ ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے۔ اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کے پاس بھی ایٹم بم ہے، اگر پاکستان پر کوئی ایسا لیڈر ایک وقت آ جائے گا جو ایران کی طرح ہو یا سوچتا ہو یا کسی اور طرح سوچتا ہو، تو ایسا تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ایٹم بم تو پاکستان کے پاس بھی موجود ہے، تو ترکی بھی کبھی بنا سکتا ہے اور سعودی عرب بھی کبھی ایٹم بم لے سکتا ہے، جس پر آپ لوگوں کو میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کے بارے میں ایران کی ایٹم بم بنانے کی پالیسی، ایک امریکہ کی کتاب ہے سیویلائزیشن، اس سیویلائزیشن پڑھیں اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یورپ اور امریکہ کا کیسا گھٹیا کردار ہے۔ سب سے پہلے کیا ایران کے پاس یہ ہے کہ ایران ایٹم بم، اگر میں یہ فرض کریں کیا ایران کہتے کہ ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے، تو کیا اس پر پابندیاں ختم ہو جائیں گی؟ جواب ہے نہیں۔ دیکھیے آپ ایک سوچتے ہیں کہ جس کا دلی میں منافق اور چور ہو تو وہ کہے گا جی ایران کے پاس میزائل نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ دنیا کا کوئی ایسا معاشرہ ہر کسی کو حق ہے، چاہے افغانستان ایٹم بم بنائے، چاہے سری لنکا بنائے، چاہے ایران بنائے، چاہے اسرائیل بنائے، اپنے ملک کی دفاع کے لیے ہر ملک بنا سکتے۔ مجھے یہ بتائیں اسرائیل فلسطین کے معصوم بچوں کا کتنے قتل عام کیا، تو کیا یورپ جاگا؟ کیا یہ جگہ؟ سب سے بڑا مسئلہ ایران سے ہے کہ وہاں جو ان کا سپریم لیڈر ہے، ہم اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں، وہاں عوام میں ایک آزاد ووٹ چاہے وہ ایران کے سپریم لیڈر کو سسٹم چلنے دیں یا جمہوریت کا، وہ ایران کی عوام کا ہی فیصلہ ہے۔ امریکہ کون ہوتا ہے؟ جب بھی ایران کے لوگ اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں تو امریکہ اور اسرائیل ان لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے حق میں آ جاتا ہے تاکہ جو جائز مطالبے ہیں ان کے عوام کے حکومت ان کو کچلنے دے، اور انٹرنیشنل رپورٹیں یا ان کے بارے میں آئی ہیں وہ اس پر ہم نہیں بات کریں، کیونکہ یورپ اور برطانیہ کے جو تحقیقاتی اور ہم جب جو اچھے جو مصنف ہوں گے یا ان کی تحقیقات ہوگی تو آپ لوگ یا کبھی ایران کے حالات بدلیں گے تو ان پر بات کریں گے کہ کیا احتجاج کے دوران کیا سچ میں اتنے لوگ مارے گئے یا صرف میڈیا کے یہ اخواتی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو موجودہ حالات ہے کہ امریکہ کے بیڑے اس وقت ایران پر موجود ہیں اور مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، اور مذاکرات ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کسی وقت بھی ایران پر حملہ کر سکتا ہے، اور ایران کے لیے یہ تھا کہ ایران ٹائم اور وقت لے۔ سب سے بڑا ہے کہ ایران نے کہا کہ ہم ایٹمی پروگرام پر تو بات کریں گے لیکن اپنی میزائل ٹیکنالوجی پر بات نہیں کریں گے۔ اگر امریکہ کہے گا، آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے مجھے حیرت نہیں ہوگی، آپ لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لیں گے، اگر امریکہ کہ ایٹم بم پھر گئے گا آپ میزائل نہ بنائیں، جب آپ میزائل بند کریں کہیں گے آپ ڈرون نہ بنائیں، پھر آپ کہیں گے وہ نہیں بنیں گے، تو پھر کہیں گے آپ بختر بند گاڑیاں نہ بنائیں، پھر توپیں، پھر فوج ختم کر دیں، تمام چیزیں آپ کو کہے گا ختم کر دیں۔ امریکہ کے آگے ڈٹ جانا۔ اگر جنگ سے ملک ختم ہوتے تو آپ جانیں 1979 سے لے کر 2020 تک جنگ لگی، تو کیا افغانستان ملک ختم ہو گیا؟ تو امریکہ نے کون سی ملکوں کو ختم کر لیا؟ کیا ملک پابندیوں پر ایران کے حالات تو مشکل ہیں، کیا ان پر پابندیوں کی وجہ سے ملک ایران ختم ہوئے؟ جواب ہے نہیں۔ وہاں کی عوام ابھی تو جی رہی ہے، وہ اپنا حق انشاءاللہ ضرور ایک دن لے گی۔ اسرائیل اس کے پیچھے اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ جلد اور جلد حملہ کرے۔ دیکھیے ہم رپورٹیں پڑھتے ہیں، کچھ حقائق ہوتی ہیں، صحافی اور اس کی تحقیقات کرتے ہیں، کیا اس میں سچ ہے یا اس کے بارے میں کوئی چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسی انفارمیشن آتی ہے کہ امریکہ ہم تحقیقات کرتے ہیں اور جو ماضی دیکھتے ہیں کہ ایران کے لوگ جنگ اور
ایران کی سب سے بڑی جو کمزور ہوئی ہیں وہ ان کی تنظیمیں جیسے حزب اللہ، اور ابھی اتنی طاقتور نہیں ہے، لیکن ان کی جو تنظیمیں ہیں جو ان کے حمایتی ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، یعنی یمن۔ اب سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ امریکہ حملہ کرتا ہے اور یمن بھی اس کا ریئیکٹ کرتا ہے، اور یمن امریکہ کے اڈوں پر اور اسرائیل پر بمباری شروع کر دیتے، اور لبنان سے حزب اللہ بھی بمباری شروع کر دیتے، اور ایران کی اور تنظیمیں جو ہیں جیسے ایران انقلاب اور بہت سی ایسی تنظیمیں ایکٹیو ہو گئی، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایران پر امریکہ اس لیے حملہ کرنے کی خواہش ہے کہ اسرائیل اس کا چاہتا ہے کہ وہاں جنگ ہو اور ایران کو کمزور کیا جائے۔ آپ دیکھیے، ہم یہاں بیٹھ کے تو آپ لوگوں کو بچا کوئی وسطی جو ساؤتھ جو ہمارے کچھ اسلامی ممالک بھی چاہتے ہیں کہ ایران طاقتور نہ ہو اور اس پر اسرائیل حملہ کرے۔ اسرائیل کی سب سے بڑی لابی اخبار اور ایسی ہیں جو ہیں جو عراق اور شام پر حملے کرنے کے لیے جو پلاننگ کرتے تھے، لیکن اصل وہاں چیز نہیں تھی، لیکن ان ملکوں کی عوام کو قتل عام کیا۔ افغانستان میں آپ کو بتائیں تو لاکھوں لوگ ایک مرتبہ 50,000 ایک شہر نے امریکہ نے وہاں لوگوں کو بمباری کر کے قتل عام کیا، اور اس پر کیا دنیا بولی، کیونکہ سب دنیا اپنی عوام کے انسانی حقوق سمجھے، دوسروں کے لیے حقوق نہیں سمجھی، جس کو میں نے اپنی کہتا ہوں سوسائٹی کے حقوق۔ مثال کے طور پر یورپ اپنے لوگوں کے لیے حقوق چاہے گا، لیکن دوسرے قوموں کو کہے گا کہ وہ غلام رہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ کیا امریکہ ایران پر اس لیے نہیں حملہ کرنا چاہتا کیونکہ اسرائیل کا دفاع مضبوط ہو اور اسرائیل کو کوئی مسئلہ نہ ہو؟ اسرائیل کو یہ پتہ ہے کہ ٹرمپ کے علاوہ کوئی صدر اس حد تک نہیں جائے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ ٹرمپ کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ جنگ چھیڑ دیتا ہے، اور عوام جنگ سے پہلے بھی تنگ ہے، اور ان کو ایران کی عوام سے یا ان سے کوئی توقع نہیں، کوئی ایسا موقع نہیں ہوا جس پر ٹرمپ توجہ ہٹائے، اور ٹرمپ نے ونزویلا کے ساتھ کیا تو وہاں بھی اس کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن 7 ماہ بعد ہونے، اور اس کے لیے ٹرمپ یہ کوشش کر رہا ہے، اور ٹرمپ چاہتا ہے کہ میں ان 7 ماہ میں امید ہے کہ ٹرمپ کو عبرت ناک شکست ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی شکست یہ ہوگی کہ اگر وہ سینٹ کی 35 سیٹوں میں سے 20 ہار گیا تو اس کے لیے بہت ہی ہوگا، اور اگر اس کی 20 سے بھی زیادہ، مثال کے طور پر 25 یا 30 یا صرف 5 سیٹیں جیت سکا تو اس کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کے حالات امریکہ میں پتلے، اور روزانہ وہاں احتجاج ہو رہے ہیں، اور بہت سے احتجاج اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہاں جو شہری ہیں جو طریق وطن کہتے ہیں یا غیر قانونی آئے لوگ، ان کو نکالنے کے لیے امریکہ کی فورسیں وہاں ظلم و ستم کر رہی ہیں۔ تو ایم ایس نیوز کی ناظرین، آج رات بہت انتہائی اہم ہے۔ امریکہ حملہ کر سکتا ہے کیونکہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ میری ذاتی رائے، امریکہ ایسا کرنے کے لیے اس لیے مجبور ہو رہا ہے کیونکہ اس کے پیچھے اسرائیل کی لابی مضبوط ہے۔